بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اویس قرنی کے بارے میں جانیں گے کہ اویس قرنی کون تھے اور انہیں اس قدر فضیلت اور منزلت کیوں حاصل ہوئی۔ جناب اویس قرنی کا نام اویس جبکہ ان کے والد کا نام عامر تھا۔ ان کا تعلق مراد قبیلے سے تھا اور ان کے قبیلے کی شاخ قرن تھی۔ ان کی رہائش یمن میں تھی۔ انہوں نے اپنی ماں کی بے حد خدمت کی، اس حد تک خدمت کی کہ وہ آسمانوں تک جا پہنچی، کیونکہ اللہ رب العزت ماں کی خدمت کرنے والوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ لہٰذا جبریل امین آسمان سے پہنچے اور ان کی بات حضور کو بیان کی۔ اویس قرنی اسلام لا چکے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور ان سے ملنا چاہتے تھے، لیکن ان کی والدہ کمزور اور بزرگ تھیں، لہٰذا وہ مکہ نہ آ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ سے کہا، تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، کالا جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ کو اویس قرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی حیران رہ گئے، سوچنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور حکم دیا، تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے، پھر کہا سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے، اور پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے کھڑے رہو، تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا، تم قرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں میں قرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر فوراً کہنے لگے، مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کدھر ہے اویس؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا گیا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا اویس قرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور چاروں طرف اونٹ چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور اویس قرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، کون ہو بھائی؟ تو کہا، جی میں مزدور ہوں۔ اسے خبر نہیں کہ حضرت عمر اور حضرت علی کون ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس قرنی نے کہا، ایک نام میرا اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا، آپ کون میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے کہا، اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے، کہنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہنے لگے، میں دعا کروں آپ لوگوں کے لیے؟ کہاں آپ سردار اور میں آپ کا نوکر۔ حضرت عمر نے کہا، ہاں تم دعا کرو، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اویس سے اپنے لیے دعا کروانا، اور اس کی وجہ اور کچھ نہیں، صرف اور صرف تیری ماں کی خدمت ہے۔ دین اسلام وہ مذہب ہے جس میں ماں باپ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں کئی بار اور احادیث شریف میں بارہا اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنائے اور اس نیکی کے عوض جنت میں جگہ دے دے، آمین۔ ایک درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آئی تو لازمی شیئر کیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔